گزشتہ کئی خطبات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اہل بیت دے حوالے نال ایک گفتگو دا سلسلہ جاری ہے۔ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات توجہ فرمائی۔ میرے اور تواڈے پر حق ہے اہل بیت کا، ایک نہیں کئی ایک حقوق اہل بیت کے حوالے سے ہم پہ ضروری ہیں، فرض۔ پہلی بات ذہن میں رکھی کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے تعظیم، تقریب، ادب، احترام ہم پہ واجب، فرض، اور اہل بیت کے حقوق جس طرح ماں اور باپ کے حق ہیں، اس سے زیادہ اہل بیت کے حق ہم پر واجب۔ اہل بیت کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اہل بیت کون ہے؟ جنہیں آل محمد، آل رسول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گھرانے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، انہیں اہل بیت، آل رسول کہا جاتا ہے۔ اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی ازواج، ہماری مائیں، اور آپ کی بیٹیاں، اور آل علی، سیدنا علی کی اولاد، آل عقیل، سیدنا عقیل جو سیدنا علی کے بھائی ہیں ان کی اولاد، اور سیدنا جعفر طیار جو سیدنا علی کے دوسرے بھائی ہیں ان کی اولاد، اور سیدنا عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کی اولاد۔ یہ ہیں آل رسول، آل محمد، اہل بیت۔ ان سب پر اللہ کی رحمت ہو، ان کے حقوق ہم پر ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی جو رسول اللہ کے چچا ہے، انہیں ایک مرتبہ آ کے نبی علیہ السلام خدمت عرض کی تھی۔ جدوں آئے بڑے غصے سن، بڑے جلال سن، تو آپ نے اپنے چچا دے چہرے دی حالت کیفیت دے کے فرمایا، چچا
تو ہم کس بات نے غصہ دلایا؟ خیر تو ہے۔ فرمایا بھتیجے مینوں قریش نے غصہ دلایا۔ قریش جدوں آپس وچ ملدے نے ایک دوجے نوں تو بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑا پیار اور بڑے کھلے دل وچ ملدے نے، لیکن جدوں سانوں ملدے نے بنو ہاشم تے انہاں دی محبت اور ملن دا او انداز نہیں ہوندا جڑا باقی قریش نال ہو۔ سانوں ملتے ہیں لیکن اس کھلے دل نال، کھلے چہرے نال نہیں ملتے۔ تو آپ نے فرمایا اے چچا اللہ دی قسم ہے، قسم کون چک رہے نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم کادے واسطے ہوندی ہے کہ اگلا بندہ یقین کرے، بات وچ مضبوطی، تاکید پیدا کرنے لئی قسم ہوندی۔ لیکن اللہ اور دے رسول دی بات وچ قسم نوی ہوئے تے وہ قسم نالوں زیادہ پکی ہوئی۔ اس کے باوجود قسم اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں۔ جدوں حضور خود قسم اٹھا، فرمایا چچا اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ اس وقت تک جنت وچ نہیں جا سکے گا جب تک میری وجہ تو تواڈے نال محبت نہ کرے، میری ذات دی وجہ، کیونکہ تسی خون اور رشتہ دار کس کے ہو؟ محمد مصطفیٰ سے۔ فرمایا میری وجہ تو جب تک تواڈے نال قریش یا پوری دنیا کے لوگ محبت نہ کرے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے جیڑا بندہ اہل بیت نال بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم میں ضرور داخل کرے۔ جنت وہی جائے گا جیڑا اہل بیت نال محبت کرے، اور جیڑا بغض رکھے وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات تے قسم اٹھائی۔ اہل بیت خاص کر بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، کوئی عام شخصیات نہیں کہ بندہ اس تو لاپرواہی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے بنی اسماعیل چوں بنو کنانا نو چنے اور پھر کنانا چوں اللہ نے قریش نو چنے، پھر قریش چو اللہ نے بنو ہاشم نو چنے اور بنو ہاشم چو اللہ نے محمد مصطفیٰ نو چنے۔ تو آپ دا خاندان چنیدہ منتخب خاندان، صرف ایسی شخصیات نہیں جنہاں دا ذکر ہوئے، انہاں دی آل اور نسل قیامت تک رہے۔ اس سے بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل اولاد قیامت تک رہے۔ آل علی بھی رہے، آل عباس بھی رہے، آل جعفر اور آل عقیل، یہ آپ دی آل ہے، یہ اہل بیت نے، انہاں دی نسل قیامت تک رہے۔ اور جدوں یہ بات ثابت ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔
اس کی نشاندہی میں کرتا جا رہا کہ 4 خاندان ٹھہرے نا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، یہ 4 لڑیاں نے نا جن پر صدقہ حرام، یہی 4 لڑیاں ہیں جو قیامت تک رہے، یہی رسول اللہ کے اہل بیت آل ہے، تو یہ قیامت تک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گئے، کیونکہ قرآن کی خبر ہے کہ آپ کے دشمن کی نسل ختم ہوگی، رسول اللہ کی نسل تو رہے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے، یہ تو آپ کی آل ہے، آپ کے اہل بیت ہے، آپ کے گھر والے، ان کی نسل تو قیامت تک رہے۔ اور سب تو بڑی دلیل ہے کہ قیامت کے قریب جو امام مہدی آئیں گے وہ کس کی نسل سے ہوں گے؟ سیدنا علی کی نسل سے، تو ابھی تک تو آئے نہیں، قیامت تک سے پہلے وہ قیامت سے پہلے آئے گا۔ اگر نسل درمیان میں منقطع ہو جائے تو پھر نسل دے وچوں آگے بچہ کس طرح پیدا ہو؟ امام مہدی کا آنا دلیل ہے کہ رسول اللہ کی نسل پاک قیامت تک رہے۔ جدوں یہ بات ثابت ہو جائے یہ شخص رسول اللہ کی آل میں سے ہے، یہ آل عقیل میں سے، آل علی میں سے ہے، آل جعفر، آل عباس، کسی بھی لڑی سے اس کی جا کے سند، اس کی پیڑھی رسول اللہ سے جا ملتی، اور پھر وہ شخص مسلمان بھی ہے، موحد بھی ہے، تو اس کا احترام دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کمی ہے، اور یہ بات بھی حدیث ذہن میں رکھ لیں کہ جو آل رسول میں سے نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میں آل رسول میں سے نہیں، آل علی میں سے نہیں، اولاد علی میں سے نہیں، اور وہ شخص جعلی ادب، احترام، اکرام لئی اپنی نسل کا نسبت رسول کی نسل سے کرے تو اس کا ٹھکانہ بھی جاننا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جعلی نسبت نہ جوڑے، اور دوسری بات کہ جس کی نسبت آل علی سے خون کی دودھ کی ہو جائے اور وہ مواعد اور مومن مسلمان ہو تو اس کا ادب احترام دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کا خون، اس کا دودھ، اس کی نسل کس سے ملتی ہے؟ رسول اللہ سے۔ اس کا وہ دعوے دار ہے، اس کے بعد کا وہ مدعی ہے کہ میں آل علی میں سے ہوں، آل جعفر میں سے ہوں، آل عقیل میں سے ہوں، اور رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، تو اس کا ادب احترام ہم پہ لازم فرض ہو جائے، اس وجہ سے نہیں یہ بندہ اچھا ہے اس وجہ سے کہ یہ کس کی رشتہ داری ہے، اس کی تعلق کس کی سے آزاد ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نسل کا آپ احترام کریں، پوری اولاد کا احترام کریں، اس نسبت سے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار۔ اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، بڑے عظیم صحابی اور بڑے سادہ اور سنجیدہ اور نیک اور زاہد اور متقی اور پرہیزگار اور دنیا سے انتہائی بے رغبت شخصیت آپ کی مشہور ہے، معروف۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا
کہ تم مصر کو فتح کرو. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پشین گوئی ہے، آپ کی خبر ہے، اور آپ کی خبر وہی ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تسی مصر فتح کرو. خوشخبری دے کے پھر آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ تسی مصر فتح کرو نا تو اہل مصر نال حسن سلوک تسا کرنا، اچھا سلوک کریا، انہاں نال کوئی زیادتی نہ کریا. مصر تسی فتح کر سو، جدو مصر فتح ہو جائے تو اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے، انہوں نے پیار محبت کریا جائے، انہوں کو زیادتی نہ کریا. صحابہ کرام بڑے چونکے کہ نبی علیہ السلام نے کدے خاص قوم لئی، خاص علاقے لئی کدے اس طرح کی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی. ہجے مصر اسلام نہیں، مصر غلبہ نہیں، تے نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ مصر تسی غالب آسو، تسی فتح کرسو، مصر مغلوب ہو سی، مصر اسلام پہنچے گا، مصر تواڈی حکومت ہوئے گی، لیکن تسا انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک دا خیال. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میری وجہ سے، میری رشتہ داری کی وجہ سے اہل مصر کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے. اور تسی سوچو مصر والوں کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داری، جہاں بندے کی شادی ہو نا تو بندہ آتا ہے فلاں ملک، فلاں پنڈ، فلاں شہر، فلاں ضلع میرے سسرالی. حالانکہ وہ ایک گھر کا دماد تے ہوتا ہے نا، لیکن اس نے پورے پنڈ والے اپنا دماد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان سے رشتہ داری ہے، میری وجہ سے ان کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار. اب رشتہ داری ذرا جوڑی پیچھے جائی. تسی کہو گے کہ آج کا جو سید ہے، آج جو کہتا ہے کہ میں آل رسول آل نبی ہوں، آل رسول میں سے ہوں، اس خون میں سے ہوں، تو اس کا احترام اتنی صدیوں بعد کس طرح کیتا جا سکتا؟ یعنی اگر تم وہ شخص صحیح العقیدہ ہے اور اپنے آپ کو آل رسول ہونے کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آل علی ہوں، سید ہوں، آل علی سے ہوں، اولاد علی سے ہوں، آپ اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو گالیاں کہتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، اس کی نسل کو برا کہتے ہیں، اسے برا کہتے ہیں، تو آپ نے کس کے خون کو برا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی معمولی جرم؟ کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کس کے خاندان اور نسل کو پون رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ 1450 سال ہے، یعنی 14 صدیاں ہیں نا. تو آپ رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رشتہ داری کا خیال رکھ رہے؟ اہل مصر نال حسن سلوک کریا جے جدو تسی مصر غالب آؤ گے. ہن گنو پچھا تے پیڑیا 650 سال تو ہے نا عیسیٰ اپنا مریم اور رسول اللہ کے درمیان فاصلہ، 650 سال، یعنی 6 صدیاں ہو گئی. عیسیٰ اپنا مریم، پھر پیچھے پلٹے موسیٰ علیہ السلام، پھر اس سے پیچھے جائے 14 صدیاں حضور نو گیا ہوئی ہیں دنیا تو. یہ تھوڑا عرصہ ہے، صرف 14 صدیاں. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے.
یہاں صرف 14 صدیاں ہیں، وہاں ہزاروں سال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے رشتے، میرے خون کا، میرے رشتے کا احترام کرنا، اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ میری ماں ہاجرہ مصر سے تھی، ہمارا دودھ اہل مصر کا۔ ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ بادشاہ کی، مصر۔ جن میں جائیں نا کیسے ملی تھی سارہ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ ہاجرہ کی پوری تفصیل پڑھے تو ہاجرہ کس کی ماں ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور رسول اللہ کس سے چنے گئے؟ بنو اسماعیل سے۔ فرمایا میری کتنی پیچھے پیڑھیاں نسل گن کے لے جائیں، میری ماں مصر کی تھی۔ یہ میرا تعلق ہے اہل مصر سے۔ ہزاروں سال بعد رسول اللہ نے فرمایا انہوں کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ وہ میرے رشتہ دار ہے۔ یا تو 14 صدیاں ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے، خاص کر اہل الحدیث طبقہ میرا مخاطب ہے اس معاملے میں، کہ ہمارے دل میں وہ ادب، احترام، اکرام نہیں ہوتا جو اللہ نے علی اولاد علی اور آل جعفر، آل عقیل، آل عباس کا رکھا ہے۔ اس حال میں سے اگر کوئی بندہ صحیح العقیدہ بھی ہے، صحیح عمل بھی ہے، تو پھر وہ تو سونے پر سہاگ ہے، اولاد علی میں سے بھی ہے اور نیک بھی ہے، اولاد علی میں سے بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، تو اس پر تو اس کا ادب احترام تو مومنوں پر واجب ہے، ضروری۔ اور آپ نے دوسرا رشتہ بیان کیا اہل مصر سے، فرمایا ایک تو میری ماں والا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اور دوسرا میرا قریب کا رشتہ۔ پہلی بات سنو، نبی علیہ السلام نے پہلا رشتہ گنوایا ہے، پرانا رشتہ گنوایا ہے، ماں کا رشتہ گنوایا ہے، دودھ کا رشتہ گنوایا ہے، اور پھر فرمایا ایک اور بھی میری اہل مصر کے ساتھ رشتہ داری ہے کہ تمہاری ماں ماریہ، سیدہ ماریہ قبطیہ مصر کی، رسول اللہ کی بیوی ہے، ام المومنین، جس کے بطن سے رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم تھا، یہ مصر سے ہی آئی تھی۔ جب رسول اللہ نے خط لکھا اہل مصر کے بادشاہ کو دعوت اسلام دی، تو اس نے نبی علیہ السلام کے پاس ہدیتاً یہ لونڈی بھیجی تھی، 2 خواتین بھیجی تھی، مدینے میں آئی تو رسول اللہ نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کی۔ ماریہ قبطیہ رسول اللہ کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ قبطیہ کس کا خاندان ہے؟ فرعون کا۔ 2 ہی قومیں تھی نا، فرعون کی قبطی تھی اور دوسری قوم کیا تھی؟ بنی اسرائیل۔ تو قبطیہ کس خاندان سے ہوئی؟ فرعون کے خاندان سے۔ دیکھو کتنا بڑا ظالم تھا فرعون، اور اس کی نسل سے ہماری ماں اللہ نے بنا، ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ماں کے ایک طرف سے بھی رشتہ دار ہیں اور میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، لہذا احترام کرے آجے جدوں مصر غتے ہوتے فاتح ہو وہ غالب آو نا، انہوں نے احترام حسن سلوک کرے آج میری ذات کی وجہ سے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے خون کا یہ ادب احترام ہم پہ لازم ہے، یہ آل رسول ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقے کو حرام کر، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ایک غریب ہے آل رسول میں سے دعوے دار ہے کہ میں سید ہوں، آل علی سے ہوں، اولاد علی سے ہوں، تو صدقہ زکوٰۃ تو نہیں، آپ دے نہیں سکتے، وہ لے نہیں سکتے، اس پر حرام۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے سین حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ وہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے، گلی اندر کوئی کھجور گری ہوئی مدینہ میں، کیونکہ کھجوریں عام سن، تو کھجور گری ہوئی تھی، جو فصل ہوتی ہے فصل کے موسم میں وہ گلی میں اس کا کوئی نہ کوئی دانہ، پھر پرانے دور میں وہ کھجوریں اونٹوں پہ لاد کے لاتے تھے۔ آج بھی دیہاتوں پنڈت جاؤ نا
گندم کا موسم ہو تو گندم کے دانے گرے ہوئے آپ کو بعض دفعہ کسی نہ کسی گلی میں ملے، تو یہی حالت کھجوروں کی، کھجور لے کے لوگ گزرتے تو کوئی نہ کوئی دانہ گر جاتا، وہ دانہ گرا ہوا سیدنا حسن بچے تھے، چھوٹے تھے، اٹھا لیا، منہ میں ڈال لیا، رسول اللہ نے دیکھ کے جلدی سے سیدنا حسن کو پکڑا اور ان کے منہ میں انگلی ڈال کے اس دانے کو نکالا، فرمایا نکال اس کو، نکال اس کو، ہو سکتا ہے کہیں یہ صدقے کی ہو اور میری آل پہ صدقہ حرام۔ آل رسول پہ صدقہ تو حرام، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، صدقہ ان کو نہیں دیا جا سکتا، حدیث کی نص سے حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سادات غریب ہے، حقدار ہے، ان پر تعاون ان کے ساتھ تو دوسرے عام مسلمانوں سے زیادہ ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں، لیکن زکوٰۃ میں سے، صدقے میں سے نہیں۔ ان کا تعاون ہوئے گا اپنے ذاتی مال سے ہدیہ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ ان کو پیش کر۔ قرآن پاک پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور مال فے دو ہی مال تھے۔ مال غنیمت اسے کہا جاتا ہے جو کافروں سے لڑیں اور لڑنے کے بعد فتح کے بعد جو مال آپ کو ملے کافروں کا، وہ مال غنیمت۔ مال فے ہے جو بغیر لڑائی کے کافروں کا مال آپ کے ہاتھ آ، لڑائی نہیں ہوئی، وہ مال آپ کو مل گیا، صلح ہو گئی، انہوں نے جزیہ ٹیکس دے کے کافروں نے آپ کی حکومت کو مان لیا، وہ بھی مال فے۔ لڑائی کے بغیر انہوں نے کہا جو کچھ لینا ہے ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ لے لیں، وہ مال آپ کے ہاتھ آ گیا، تو وہ بھی مال فے۔ رسول اللہ کے زمانے میں دو مال تھے، ایک مال غنیمت اور دوسرا مال فے۔ مال فے اور مال غنیمت میں سے اللہ نے آل علی، اولاد علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس کے لیے 5واں حصہ مقرر فرما کہ یہ زکوٰۃ تو نہیں لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے، لیکن مال فے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ انہیں ملتا رہے گا تاکہ ان کی معاملات معاشی جو ہیں وہ چلتے رہیں۔ مال فے اور مال قرآن کی نص ہے، 10ویں پارے دی پہلی آیت مبارک، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ جان لو کہ جو غنیمت کا مال ہے، غنیمت کی تعریف سمجھ لی ہے نا، غنیمت کا جو مال ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا جو 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ کی آل رشتہ داروں کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، دامِ پارے دی پہلی آیت، وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے۔ اسی سمجھنے میں شاید آل رسول اہل بیت دے بارے قرآن چاہتی ہی کوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اکثر خطباء علماء واعظین اسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ یہی آیت ہے قرآن میں اہل بیت کی شان کے لیے، حالانکہ قرآن تو بھرا ہوا۔ سورۃ الاحزاب پڑھی، 21واں اور 22واں پارہ، 21ویں کا آخر اور 22ویں کا پہلا حصہ۔ سورۃ الاحزاب ساری حضور کے گھر کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، حضور کے ازواج کے بارے میں، ان کے کھانے کے بارے میں، ان کے معاشی معاملات کے بارے میں، ان سے رسول اللہ کے تعلقات کے بارے میں، ان کی حیثیت کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، ان کے احکام، ان کے مسائل کہ گھر میں رہو، ٹکی رہو، گھر میں رہو، تقوی اختیار کرو، یہ ساری حضور کے گھرانے کی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھرانوں کے لیے احکامات کہ یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ آپ کے ساتھ رہیں گی، مومنو تمہاری یہ مائیں ہیں،
رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہارے رسول کی دنیا اور جنت میں بیوی ہے، ان کا سارا مقام شان عزت، نبی کے گھر جانا کیسے ہے، نبی کے گھر بیٹھنا کیسے ہے، نبی کے گھر دعوت ہو تو پوری کس طرح جانا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کب جانا ہے، کب آنا ہے، ایک ایک مسئلہ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں حضور کے پورے گھرانے کا ہی بیان کیا ہے۔ اگر اسی نہ پڑھیے تو پھر ساڑھا قصور ہے، قرآن نے تو بیان کر مال غنیمت کا ذکر کیا، رسول اللہ کے رشتہ داروں کا، اور مال فے کا بھی ذکر کیا، قرآن پاک پڑھی، ذکر کیا مال فے کا، فرمایا ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ خبردار مال فے جو ہے اس میں سے حصہ نکالو اللہ اس کے رسول کے لیے، ولذی القربى حضور کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ تو اڑی توجہ ہوئے تو قرآن کی کہہ رہے ہیں والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال فے بچو یتیمن بھی دیو تے مسکینن بھی دیو تے مسافرن بھی دیو، لیکن پہلے وَلِذِي الْقُرْبَى کا ذکر پہلے، یتیموں کا بعد میں ہے، مسکینوں کا بعد میں ہے، مسافروں کا بعد میں ہے، پہلے حضور کے رشتہ داروں کا ہے۔ چاہیے سینہ کہ اللہ فرماتا کہ مال فے میں سے جڑا حصہ آوے ہو تو یتیمن دیو، مسکینن دیو، اور پھر مسافرن دیو جڑا بچ جائے، اور رسول اللہ یا رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ اس کے رسول یعنی رسول اللہ کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے حصہ نکالو، جو بچے وہ یتیموں مسکینوں مسافروں کو، پہلے رسول کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق مقدم ہے۔ باغ فدق اور باغ خیبر کے باغات کا یہی مسئلہ تھا نا، سیدنا صدیق کا اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہا تھا کہ ابو بکر اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی جو وراثت ہے وہ آپ کی اولاد کو نہیں ملے گی، فرمایا ملے گی، فرمایا پھر رسول اللہ چلے گئے تو آپ کی وراثت پھر ہمیں کیوں نہ ملی، ہمارا حق نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نہیں، تمہارا حق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ میری آل پر حرام ہے، آپ وراثت میں سے نہیں لے سکتے، حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ لیکن مال فے اور مال غنیمت خیبر فتح کے جو آمدن ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ کے حق، آپ کے اخراجات معاملات نکالے جائیں گے، جو بچیں گے وہ یتیموں مسکینوں میں تقسیم ہوں گے، جیسے حضور کے زمانے میں تھا فاطمہ، ایسے ہی میری خلافت میں جاری رہے۔ میں نے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں جتنے محمد کا گھرانہ پیارا ہے، یہ سیدنا صدیق فرما رہا ہے۔ مال فتح کے ہوئے ونڈیتا آئی، آمدن جدو آندھی آئی، حصے تے ہے سی نا، فتح تے خیبر دیا زمینہ یہودیوں کو حصے میں دے دی تھی رسول اللہ، جس کو کہتے ہیں مزارعت پر، حصے پر، بھجوالی پر، مزیر جس کو ہماری پنجابی میں اس کو مزیر کہتے ہیں، اصل میں عربی سے ہی یہ لفظ نکلا ہے مزارعت پر، اسے مزارعت کو بگڑتا بگڑتا ہماری زبان میں اس کو مزیرہ کہتے ہیں، یہی وہ لفظ ہے، حدیث کا ہی لفظ ہے۔ یہ مزارعت پر حصے پر تھا کہ تسی بیجو گے، تسی سنبھالو گے، جدوں فصل پک گئی اسی آواں گے اد تو اڈا ساٹھ۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی حضور کا غلام آتا، صدیق کے زمانے میں بھی حضور کا سیدنا صدیق کا پیغام آتا، بندہ آتا، ونڈ کے لے جاتا، سینہ عمر کے زمانے میں، سینہ عثمان کے زمانے میں۔ یہ تفصیل اس وقت تو ممکن نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں سے 5واں حصہ جب مال فدق اور مال غنیمت کا اور مال فیب میں سے
وہ ساری جائیداد تھی نا وہ مزارت پہ چلی گئی، وقف ہو گئی، بیچی نہیں۔ تو پھر سال بعد آمدن آندی تے آمدن دے وچوں پنجواں حصہ کہاں جاتا؟ سیدہ فاطمہ کے پاس، سیدنا علی کے پاس، ان کے اخراجات، ان کے معاملات چلتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے مال فے میں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعاون کے مستحق رسول اللہ کا خاندان ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یتیم مسکین وابن السبیل بات میں ہے۔ پہلے حضور کا گھرانہ، حضور کا گھرانہ بھوک سے بیٹھا ہو اور پوری امت کھا رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ آج خاص کر آل الحدیث میں یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ جو سید دعوے دار ہے سید ہونے کا، اس کو زکوٰۃ صدقہ تو دیا نہیں جا سکتا، اب وہ غریب ہے اور صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا وہ اس پر حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی تعاون کا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ صدقہ کھائے گا؟ یہ تو ہے کہ آج مال خمس تو ہے نہیں، ہمارے نزدیک یہی ہے نا اہل سنت کا کہ مال خمس جہاد کے اندر جو حصہ ہوتا تھا وہ ہے، وہ ختم ہو گیا، اب سلسلہ نہیں ہے، تو یہ منسوخ ہے۔ مال فے کی اب کوئی شاید ضرورت نہیں ہے، تو بھلے ذی القربیٰ کے ساتھ تعاون کیسے ہوگا بھائی؟ شیعہ کا موقف کیا ہے کہ مال خمس جو ہے وہ آج بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے، ہم اس کو منسوخ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جاری۔ وہ زکوٰۃ اتنے اہتمام سے نہیں دیتے جتنے اہتمام سے وہ خمس دیتے۔ خمس وہ اپنے گھر کے پوری چیزوں کا 5واں حصہ سال بعد نکالتے، پورا 5واں حصہ، دانوں میں سے، آٹے میں سے، نقدی میں سے، جو کچھ ہو 5واں حصہ، وہ 5واں حصہ پھر وہ جمع ہوتا ہے، امام برگاہوں میں جمع ہوتا ہے، پھر عزاداری پہ خرچ ہوتا ہے، ماتم پہ یا صدات پہ یا ماتم پہ یا اپنے معاملات، امام برگاہ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ مال خمس سے چلتے۔ وہ کہتے ہیں یہ صدات کی عزاداری پر ہم مال خرچ کر رہے ہیں، یہ 5واں حصہ ان کا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ایسی تنظیمیں، ویلفیئر سوسائٹیز اور ویلفیئر، کوئی نہ کوئی ان کے ٹرسٹ ایسے ویلفیئر کی، خدمت خلق کی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں موجود ہے جس میں وہ سادات کا فنڈ سالانہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر جو ان کے نزدیک سادات ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے، جو اس میں حقدار ہوتے ہیں ان کو وہ حصہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سوائے غیبت کے، چغلی کے، گپ شپ کے، حاصل مزاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں ہن سید بڑھیا پھردا ہے، پتہ نہیں کہڑے کتھوں ساڑھے سامنے بڑھے، یعنی ہم تضحیک کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی تیری بات غلط ہو، وہ دعوے دار رسول اللہ کی آل میں سے ہو، تو یہ تضحیک کہاں جائے؟ کچھ دے نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تو زبان تو بند رکھو، کفِ لسان تو ہو۔ آپ غیب تو نہیں جانتے نا، اس کے ساتھ یہ سابقہ اللہ کا ہے، وہ دعوے دار ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ اس کی اصل نسل ہی نہیں؟ کسی نسل کو برا آپ کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرے۔ یہ رسول اللہ کی نسل ہے، رسول اللہ کی آل ہے، اس کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھیے۔ ہم پہ لازم ہے، فرض ہے کہ ان کا ایک حصہ صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ سے ہٹ کے ان کے لیے مختص ہو، تاکہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ کھانے اور لینے پر مجبور نہ ہو جائے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم حدیث ہے، ہمارا کسی نے صدقہ زکوٰۃ اسی لینا کوئی نہیں، اور کسی شاید دینی کوئی نہیں، تو پھر چپ کر کے یا صدقہ و خیرات کھاؤ، جو کوئی ملتا ہے جہاں سے ملتا ہے لو۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا، میں نے اسے پوچھا بابو
آپ وہاں کام کرتے ہیں یا کوئی آپ کی خدمت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے منگن دی عادت نہیں، انہوں نے دین دی عادت۔ میں ایک بندے کو سید ہے وہ مانگتا نہیں، آپ اس کو دیتے نہیں، وہ کہاں جائے؟ آپ کو تو چاہیے کہ رسول اللہ کی آل میں سے، آل علی اولاد علی میں سے 2-4 گھر آپ کے محلے، علاقے، ماحول، ضلع، شہر میں ہیں تو یہ دعوے دار ہے، تو آپ کا فرض ہے، واجب ہے کہ ان کا احترام ادب کرام کرے۔ آپ کی نیت کے مطابق اجر مل جائے۔ آپ نے خدمت کی، کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ صدقے زکوٰۃ سے ہٹ کے میں تعاون کر دیتا ہوں۔ اب تعاون آپ نے کس سے کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں محبت کرو میری وجہ سے۔ آپ نے رسول اللہ کی وجہ سے کیا ہے نا، یہ رسول اللہ کا رشتہ دار، یہ اس خون میں سے، اس لڑی میں سے۔ رسول اللہ ہزاروں سال بعد اپنی لڑی کا خیال رکھا ہے، ابھی تو 1400 سال ہوئے۔ ان کی عزت کا دفاع آپ پر، ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک سید ہے، اس کی عزت کا دفاع کرنا، یہ نہیں اس کی عزت خراب کرنا، دفاع کرنا واجب ہے۔ یہ اہل بیت کا آپ پہ حق ہے کہ ان کا دفاع کرے۔ جو آل رسول کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے اس کی توہین کا جواب دے، اپنی طاقت، اپنے وسعت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ کہ کس کو وہ برا کہہ رہا ہے؟ جو توہین کرتا ہے، جو ناسبی ہے آل رسول اہل بیت، وہ حضور کی حدیث ثقلین پڑھا کیجیے۔ حدیث ثقلین بڑی معروف ہے، مسلم کی حدیث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طارق فیکم ثقل، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز فرما قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور ہے، تمہاری روشنی ہے، اس کو پکڑے رکھنا مضبوطی کے ساتھ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ہدایت، نور قرآن میں ہے۔ اور دوسری بات، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 باری حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ دوسرا معنی جو اس سے بھی زیادہ درد بھرا ہے، اگر آپ غور کریں، میں محمد اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو کچھ نہیں کہنا، میرے بات، میرے اہل بیت کے بارے میں ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اور اس کے ساتھ رک کے یہ بات سن لیں، بعض شیعہ حضرات اس حدیث کو بہت زیادہ پیش کر، بلکہ جہاں بھی ہوں یہ حدیث ہماری اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم شریف میں ہے، بڑی معروف حدیث۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت کی عطرت، عزت، احترام، ادب۔ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہے۔ یہ شیعہ حضرات ہمارے سامنے یہ حدیث پڑھتے ہیں، حضور فرما گئے تھے حدیث ثقلین پڑھو، 2 بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل کہتے ہیں بھاری قیمتی وزنی شے، یا ایک شارح حدیث نے ایک بڑا پیارا معنی کیا، فرماتے ہیں گھر کی سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ثقل کہتے ہیں۔ جی تسی کدے انہیں پھر ایک مثال دیتی، بندہ جاوے نا سفر تے گھر بندہ کرے لاک بند کر دے، سارے گھر دے جی کے دے سفر تے ٹر جا، گھر نو بند کر دے، تو انہوں دی کوشش ہوندی ہے کہ جڑا مٹھ دا نقدی یا سونا ہوندا ہے
وہ کسی دے ہاں امانت رکھ جاندے ہیں، باوجود اس دے کہ گھر تالے لگے ہوندے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جیڑی ساری سب تو قیمتی اساس ہے یہ کسی دے حوالے کر جائے، وہ سونا کسی دن رشتہ دار دھیان دے جان گے، بس ہی جا رہے ہیں، گھر بنتے ہے، گھر ساری چیزاں پہ، لیکن اے چیز گھر انج رکھن والی نہیں، یہ تسی سنبھالو، اس کو سقل کہتے۔ ہن ذرا سمجھو حدیث، رسول اللہ فرماتے ہیں میں تہاڈی دو چیزاں سقل تانوں دے جا رہا میری امت کے لوگوں، انہاں دوہاں دا خیال رکھیا ہے، ایک قرآن جے تے دوجے اہل بیت دا احترام، کہ انہاں دی توہین نہ کرنا شروع کر دے، کہیں انہوں نے برا کہنا نہ شروع کر دیا جائے، انہاں دوہاں دا خیال رکھیا قرآن دا اور اہل بیت۔ یہ حدیث ہر شیعہ چھوٹے بڑے سب کو یاد ہو، سانو یاد ہوئے نہیں ہوئے، حالانکہ حدیث تو کتاب اہل سنت کی ہماری کتاب مسلم، انہوں دی کتابت بھی ہو سی حدیث، لیکن ساڑھی کتاب دے حوالہ دے دن با توڑی مسلم میں چاہے حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، لیکن ساڑھے پھر ساتھی زیادہ جوان چپ کر جاندے، باجی وہ بڑے پڑھے لکھے ہوندے، انہوں نے بڑی سمجھ ہوندی، وہ بڑے تیز ہوندے، انہوں نے بڑا سکھایا ہوندہ نے، انہوں نے بندہ گل ہی نہیں کر سکتا، انہوں نے ساڑھی کتاب دا حوالہ دیتا ہے، تو آڑے بھی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن ایک اہل بیت، اسی تو پھر اتنے سر نیواں کر رہے، چپ کر گئے تھی، بول ہی نہ سکے، جب انہوں نے حدیث ساڑھی کتاب جو پڑھی، قرآن اور اہل بیت، بھائی کوئی شک نہیں، یہ حدیث معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، انہوں نے یاد بھی ہے، ان کتابوں میں بھی ہے، لیکن تسی کس گل تے چپ ہو، شرمندہ کیوں؟ اس واسطے کہ تسی آ کے خطبہ سنتے نہیں، بیٹھتے نہیں، یہ انج سمجھ نہیں آئی نا، تھوڑی جی غیرت دیوان واسطے تو بھی آنا، تواڈے وچ بھی کئی ایسے لوگ ہون گے جنہاں دے شیعہ نال اٹھن بیٹھن ملنا جلنا ہے، کسی شیعہ اپنے سنگی دوست نے پوچھا ہے وہ تو مجلس محرم وچ گیا ہے یا نہیں؟ میں نے شیعہ پورے محلے جو لب دے ہو جنہیں مجلس نہ سنی ہوئے پوری، تو ایک شیعہ جوان بوڑھا مرد عورت بچہ جڑا محرم دے جلوس یا محرم دی مجلس نہ گیا ہوئے، دوست تواڈے ہی ہے نا، وہ بھی دنیا دار ہی ہے نا، وہ بھی کاروباری ہی ہے نا، تسی آکھو اسی ایڈے دیندار کو نا، وہ بھی ایڈے دیندار، انہوں کو تو دین ہے ہی کوئی نہیں، لیکن 10 دن وہ بند بیٹھے ہیں، سب کچھ بند کر کے، مرد بچے عورتیں بوڑھے سارے مجلس میں، سارے خطیب ذاکر کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دے رہے ہیں اور اشارے کنائے میں گستاخی ہو رہی ہے، اور وہ واہ واہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ کہاں ذاکر پہنچ گئے، تو افسوس ہے ہم پر جو ایک جلسہ درس یہاں رکھ لے، سوال ہی پہلے سویرے پوچھے تو 95% اہل حدیث مسجد میں ہونے والے درس میں نہیں آئے، نہیں آتے، جمعے پہ نہیں، جمعہ تو فرض ہے نا، خطبہ بھی فرض ہے، خطبہ دینا بھی فرض ہے، خطبہ سننا بھی فرض ہے، خطبہ جمعے دا مقصد نچوڑ تے خطبہ، تو پھر تو آڈا گلت نہیں نہ بنتا جی وہ بڑے پڑھے ہوندے، انہوں نے پتہ ہوندہ، انہوں نے سمجھے ہوندہ، بھئی سمجھے ہوندہ، انہوں نے سنیا ہوندہ، تو تسی نہیں سن دے۔ ایک بندہ شیعہ آپ کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھتا ہے، بس تو ہڈی کتاب یہ حدیث ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، تے تسی چپ کر جاؤ بھائی ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی، اسی وقت چپ کر گئے جی، سانو جواب کوئی نہ آندا، تو جواب کوئی نہیں آندا، تسی اور چوکچ پو، چوکو چراؤں گلیوں بیٹھو، روڈ بند کر کے کرکٹ کھیڈو، جدو محرم دا مہینہ آوے مری ٹر جاؤ، سیر کرو، جلسہ پروگرام درس ہوئے تے اسی فارغ ہی نہیں، سن سر کھڑکن دے ٹائم نہیں، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے نا، یہی کیفیت ہوتی ہے نا، انہاں بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دیا کہ مجلس نہیں نہ سننی، تو سال بعد ہے، تو سمجھ کے شیعہ ہے ہی کوئی، وہ اپنے مذہب میں پکا ہے، پختہ ہے،
تسی اپنے مدد نو لے کے پھر ہوٹلوں تے بیٹھے ہوندے ہو جی اوور گل کیتی میرے کو جواب پھر منہ چک کے ادھر آندے وہ جی فلاں بندہ آئی وہ شیعہ آئی ساڈا دوست آئی اس گل کیتی میرے کو جواب ہی کوئی نہیں. میں کہ تو اتنے ڈب مر رہا جدوں تیرے کو جواب کون آئی. وہ سنتا ہے تو سنتا نہیں. سنو دل کو کھولیے. اور ہمارے کئی ساتھی اس محرم میں نے کئی ساتھیوں کی تصویریں دیکھی ہے وہ گئے ہوئے ہیں برامن جلوس سے گئے ہوئے بیٹھے ہے ودے ہے شکلہ نظر آ رہی آئی چنگی بلی شکل اتنے بگاڑی کھلوتے ہیں نہ حسد سار انہوں دی نہ دے چہرے تے نظر آتی پئی ہے. انہیں جی جان چ کی رہا جی سننے چ کی رہا جی ہاں اتنے سننے جا رہا جی کوئی نہیں اتنے سننے جا رہا جی. دوستوں کے ساتھ چلا گیا ہے تیرا اتنے دوست کوئی نہیں جڑا تین مسیح تے لے آوے تیرے دوست جڑے بھی کنجر ہیں تین ادھر لے جاندے. تو دوست انج دے بنائے جڑے تین مجلس ہی لے جاندے انج دے تو غیرت مند کوئی نہیں بنایا جڑا تین مسیح تے لے آوے. رسول اللہ کی فرماندے دوست بنان تو پہلے سوچو میں کنوں دوست بنا رہا ہوں. بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے بندہ دوست کے مذہب پر ہوتا ہے بندے کا مذہب بگڑ جاتا ہے دوستی میں. رسول اللہ کی حدیث ہے. جب بنا رہے ہو دوست سوچو اس کا مسلک اور ہے میرا مسلک اور ہے اس کا عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے کہیں اس کے ماحول کے ساتھ مل جل کے سنا کے کہیں میں بیل نہ جو پھسل نہ جاؤں. مجھ میں کیا اتنا اعتماد ہے علمی طور پہ مضبوط ہوں عقیدے میں کہ میں اس کو اپنے پیچھے لگا سکوں. اے نہ ہوئے کہ تیرا گل آندھی جاندھی کون ہوئے تو تم وہ دے پیچھے لگ. کتنے لوگ فتنے کا شکار ہیں مجھے گننے دو تو میں گن سکتا ہوں محلے کے ایسے لوگ جنہوں گمراہ ہوئے اس دوستی کی وجہ سے. کچھ بیٹھے بھی ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی ساتھی ناراض بھی ہو تو ہوئے ضرور لازمی فرض ہے تو ناراض ہو تھوڑی تکلیف ہوئے نا تو ناراض ہوئے تو فرض ہے تو ناراض ہو. اتنی غیرت تے بندے ہونی چاہیے پر میرے خلاف خطبہ ہویا ہے کچھ غصہ تے بندے ہونا چاہیے. اتنی غیرت پیدا ہو گئی تو امید ہے اگلی غیرت بھی پیدا ہو جائے. اس لیے تو کر رہا ہوں کہ تن تکلیف ہوئے کہ میں کیا کیتا ہے. میرے کو کی ہویا ہے جی انہیں حدیث ثقلین پڑھی قرآن اور اہل بیت. ہن ذرا توجہ کرو آخر جدو اس حدیث پڑھی آئی کہ رسول اللہ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے توجہ ہے تھوڑی توجہ واسطے تو تھوڑے ساڑی تھوڑی سخت کی تھی تھوڑی توجہ ہوئے تھوڑی نیند شیند اگڑے خراب ہوئے تھوڑی توجہ کرو. اس کنی چیزاں دسیان کہ رسول اللہ فرمایا ہے کہ میں تھوڑی کنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. یہ اس گل کر کے تو چپ کرا لیا پر قرآن تے اہل بیت اب تھوڑے منہ بند کیوں تھی پوچھو با قرآن تیرے کول کتھے. دو چیزیں چھوڑی نا حضور ایک قرآن تے دوسرے قرآن کتھے تیرے کو لیا. قرآن اہل سنت کے پاس ہے یا شیعہ کے پاس ہے. سارے گونگے ہو. قرآن کس کے پاس ہے شعبہ حفظ کس کے پاس ہے. میں کچھ گل دسڑی نہیں ہوتی وہ اپنا ہی پتہ کرتا. یہ شیعوں کا جو امام برگاہ ہے وہاں سرگودے اتنے جا کے قرآن پڑھانا جڑا استاد وہ بھی شیعہ نہیں ہے. ان کو پڑھانے کے لیے ایک استاد نہیں مل رہا پورے شہر. قرآن اور اہل بیت قرآن اور اہل بیت. قرآن تو ہمارے پاس ہے تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں. کیا ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے. کیا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن امام غار میں لے گئے حضور دو چیزیں دے گئے تسی آندے حضور نال لے گئے. تسی آندے امام نال لے گئے حضور فرماتے میں دے کے جا رہا میرا ترکہ ہے قرآن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن. یہ جدا نہیں ہوں گے. یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑے رہیں گے. قرآن کو پڑھتے رہنا. قرآن میں ہدایت ہے قرآن میں نور ہے. کہاں ہے قرآن تمہارے پاس. انہوں نے کہا بس 100 حافظ لے آؤ قرآن کا اور ہم اس محلے سے 100 نکالتے ہیں قرآن کا حافظ. پورے مقامیہ یا چلو شہر چھاڑ دینا مقامیہ یاد میں سے ایک شیعہ حافظ وہ آئے ہمارے سامنے کھڑا ہو قرآن سنیں گے ہم سنائے وہ.
پورا قرآن سامنے بیٹھے نا، ہم قرآن سنیں اور وہ قرآن سنا ہے، اور ہم میں کہو کہ مقام یاد میں سے 100 بندہ حافظ دو تو ہم دینے کے لیے تیار۔ حضور فرما گئے کنیاں چیزاں فرما گئے سن، پھر بولو حضور کنیاں چیزاں فرما گئے سن؟ دو میں سے پہلی چیز قرآن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو اہل سنت کے پاس ہے۔ کتنے ہیں سنیوں کے مدارس پورے ملک حفظ کے، تو گرنا شروع کرو۔ ہمارے دیوبند کے، بریلوی کے مدارس حفاظ پورے مدارس سرگودے کے پھر کے قرآن کے حافظ ڈھونڈ لاؤ، ایک چوک پہ کھڑے کر دو، اور پھر شیعہ کے مدارس کو کھنگالو اور جتنے حفاظ ملتے ہیں کھڑے کر دو، پھر پتہ لگے حضور 2 چیزیں چھوڑ کے آئے، ایک قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کس کے پاس؟ بولو، جرت سے بولو، قرآن ہمارے پاس ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ اہل بیت۔ بھئی اہل بیت ہمارے پاس ہے، ان کے پاس اہل بیت میں سے 4 شخصیات کو وہ مانتے ہیں، صرف ساروں کو نہیں مانتے۔ حضور نے 4 کا صرف ذکر نہیں کیا کہ میں تمہیں قرآن اور 4 دے کے جا رہا ہوں، مطلقاً لفظ اہل بیت، اس میں آل علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد عباس، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، اہل بیت کو وہ نہیں مانتے جو اہل بیت جن کو قرآن کہہ رہا ہے اور جن کو یہ حدیث ثقلین کہہ رہے ہیں۔ اہل بیت میں سے 4 کو مانتے ہیں، سیدنا علی، فاطمہ، حسن، حسین کو، اور وہ بھی ان کو وہ مانتے ہیں جو وہ ہے ہی نہیں۔ ماننا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو وہ مانے جو وہ ہے، یہ ماننا ہوتا ہے، یہ ماننا صحیح ہوتا ہے، اسے ایمان کہتے۔ تو جڑا مننا ہوئے ہے جو شان نہیں ہے وہ ماننا، یہ ماننا نہیں۔ میں ابو بکر صدیق کو نبی مانوں، یہ صدیق کو میں مانا ہے یا نہیں مانا؟ نہیں مانا۔ آپ اللہ کے ولی کو صحابی کہہ دیں، یہ ولی کو مانا ہے؟ نہیں مانا۔ ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی شان ہے وہ ماننا۔ جو مشکل کشا مانتا ہے ان 4 ہستیوں کو وہ نہیں مانتا، کیونکہ مشکل کشا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ حاجت روا مانتا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی ذات۔ وہ خلیفہ بلا فضل علی کو مانتا ہے، خلیفہ بلا فضل صدیق ہے، وہ تو مانتا ہی نہ ہوا نا۔ پھر ماننا تو یہ ہوتا ہے جو ہو وہ مقام ماننا۔ کسی دی شان بتانا بھی حرام ہے، گھٹانا بھی حرام۔ ایک بندہ پرائمری ہوئے، مڈل نہ کیتا ہوئے، میٹرک نہ کیتا ہوئے، ایف اے نہ کیتا ہوئے، بی اے نہ کیتا ہوئے، کچھ پڑھیا نہ ہوئے، صرف پرائمری ہوئے، تو بندہ کہ ایم میں تو بندے سارے ہسن کے بھائی کی کیتا ہے، اس مزاقی۔ یہ شان میں غلو ہوتا ہے، غلو نہیں ہے۔ جو جس کا مقام ہے ایسے ماننا، یہ ایمان صحیح ہے۔ یہ دا قرآن آتا نا ایمان لے آؤ، وہ ایمان یہ ہے۔ اے نہیں ایمان کہ رب کا بھی عیسیٰ مریم پہ ایمان لاؤ اور عیسائی کا بھی اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ رافضی کہے علی مشکل کشا حاجت روا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ ایمان علی نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ علی شیر خدا ہے، ایمان یہ ہے کہ علی رسول اللہ کا 4تھا خلیفہ ہے، ایمان یہ ہے کہ علی اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے، حسنین کا والد محترم بابا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور علی ان سے بھی اونچے درجے پہ جنت میں ہوں۔ یہ مقام ہے علی، یہ ہے ایمان۔ حدیث ثقلین پڑھنے کو ہے شیعہ کے پاس، ماننے کو نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ماننا نہیں ہے۔ حدیث ثقلین کو پھر کون مانتے؟ ہم مانتے۔ قرآن بھی ہمارے پاس ہے اور سارے اہل بیت پر ایمان بھی ہمارے پاس ہے۔ اہل بیت کا آخری حق یہ ہے کہ ان پر درود و سلام پڑھائیں کثرت کے ساتھ،
درود میں اہل بیت داخل و شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئے صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ پر درود و سلام پڑھو، سلام کا ہمیں پتہ ہے لیکن درود پیسے پڑھنا ہے، الفاظ انداز سکھا دے۔ نبی پاک کہہ سکتے ہیں نا باتوان عربی نہیں ہوندی آپ بنا لو، نہیں، حضور کو پوچھے، حضرت کا فرماتے صحابہ نے پوچھے کیویں درود پڑھنا ہے؟ حضور درود وہی ہے جو الفاظ رسول اللہ نے سکھایا۔ نماز کیڑا درود پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ، یہ حدیث کعب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ کو پوچھا گیا کیسے پڑھے درود، حضور نے یہ الفاظ سکھلا۔ اب میں ذرا پیار سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی درود والی تشہد میں بیٹھ کے وہ درود پڑھ دے جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جو ابھی آواز آ رہی تھی، شاید آپ نے سنی ہے، یعنی میں نے سن لی، کوئی بندہ یہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نماز میں تحیات میں بھی جمعہ کی 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، سارے مسالک نے پڑھانی ہے، بندہ عبدہ ورسولہ کے بعد 3 بار یہ پڑھ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھ کے رب اجعلنی آگے دعا اللہم انی ظلمت تو شروع کر دے، مجھے 2 فتویٰ، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھئی تسی تے آندہ نہ ہو سی، انہوں کو پوچھو جنہ اذان تو پہلے ہونے پڑے آپ ہو سی یا نہ ہو سی، وہ پوچھ سن، انہوں کو پوچھو تو اکثر نہیں نماز اجتے نہیں پڑھنا، کیوں؟ جڑا اذان تو پہلے پڑھیا جا سکتا ہے، نماز وچ کیوں نہیں؟ پڑھو نا، اج ہمت کرو نا، اللہم صلی اللہ چھڑو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ شروع کرو، اچھی پڑھ کے پھر سلام پھیرو، پھر ویکھو نماز تو بعد پڑھنا ہوندا کی تے تسی آکھو بس درود ہی پڑھیا یار، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ درود پڑھنا کوئی منع ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جمعہ تشہد پڑھیا کی ہو گیا ہے؟ پچھلے سارے مقتدی اکثر مولوی جی اثر کون ہے پڑھانی، جی اے پڑھنا ہے تے اثر تواڈے پیچھے کوئی نہیں پڑھنی، وہ درود پڑھو جڑا حضور نے سکھایا ہے، بس یہی ہمارا جھگڑا ہے، وہ پڑھو جو محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے، وہ پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، سنت ہے، نماز کے اندر پڑھو، سنت ہے۔ درود جب بھی رسول اللہ کا حکم آئے گا، درود وہی ہوگا جو حضور نے خود اپنی زبان سے پڑھا۔ اے حدیث کے الفاظ تو سنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دوسری حدیث بھی ہے صحیح البخاری، وہ درود کے الفاظ اس سے مختلف ہے لیکن سیغے وہی، الفاظ وہی جو حضور نے پڑھے۔ دوسری حدیث کے راوی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ، جیڑی ہون حدیث پڑھی حدیث کعب، ہون ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سن لے، وہ فرماتے کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ درود کے میں پڑھیے، حضور نے اس دن اے الفاظ سکھائے، وہ کیڑے الفاظ نے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور کی بیٹیوں کا، ساری نسل کا، ساری اولاد کا، حضور کی ازواج کا ذکر بھی درود میں بخاری میں ثابت ہے۔ وہ الفاظ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، اور اگلی بات سن لو، نماز وہ بھی پڑھ لو، اے بھی پڑھ لو، دونوں جائز ہے، اس لیے کہ دونوں رسول اللہ نے خود سکھلا ہے۔ اے پکاؤ، یاد کرو حدیث جواب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس طرح یاد ہے نا، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، یہ بھی یاد کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ۔
ان پر درود کما بارکتا علی ابراہیم انک حمید مجید، یہ الفاظ بھی بخاری میں ہے۔ آل محمد کا حق ہے کہ ہم ان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اور اتنا پڑھیں ہمارا عقیدہ سن لیجئے کہ اس وقت نماز نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کی ذات پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ درود فرض ہے، واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔